انسان کبھی بھی تنہائی میں اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد لوگوں کا جمگھٹا ہو اور اسی رشتوں میں منسلک رہ کر وہ اپنی خوبصورت زندگی کو گزارے۔ اسی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو شریعت مطہرہ میں ہمسایوں کے جب حقوق بیان کیے گئے، چونکہ قرابت داری میں ہمسائے گویا آپ کے گھر کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے حقوق معاشرے کے افراد میں ایک ممتاز حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب ہم کسی مسلمان کو اذیت دینے کی بات کرتے ہیں، وہ مسلمان کو اذیت دینا تو ایک بہت بڑی بات ہے، کسی انسان کے لیے بھی باعث اذیت بننا شریعت مطہرہ نے اس کو بھی سخت ناپسند فرمایا۔ وہ حدیث مبارکہ تو ہم سب اکثر و بیشتر سنتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی بات کی نصیحت کرتے ہیں، جس میں حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلم اور کامل مومن وہ ہے کہ اس کا مسلمان بھائی اس کے ہاتھ اور اس کی زبان کے شر سے محفوظ رہے۔ یہ تو تخصیص تھی مسلمانوں کے ساتھ کی، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے حلیہ میں بیان کیا گیا، فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق ہے، ایک وہ ہے جس کے دو حق ہیں، ایک وہ ہے جس کے تین حق ہیں۔ جن کے تین حق ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے۔ تو پڑوسی ہونے کا حق بھی ہے، مسلمان ہونے کا حق بھی ہے، رشتہ داری کا بھی حق ہے۔ دو حقوق والے وہ ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور پڑوسی ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں۔ اور ایک فرمایا کہ ایک حق والے وہ ہیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، ہاں پڑوسی ہیں۔ فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں مگر پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ان کا حق بھی آپ پر لازم ہے۔ دیکھیں چاہے وہ کسی اور مذہب جی کسی اور مسلک سے اس کا تعلق ہے، کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ حق جو ہمسائیگی کا ہے، جو پڑوسی کا ہے، وہ بھی قائم فرمایا اسلام نے قائم کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمسائیگی کس قدر اہمیت کے حامل رشتوں میں سے ایک بڑا رشتہ ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرا فلاں پڑوسی ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ نافرمانی کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے اسے کرنے دو، مگر اس کے معاملے میں تم اپنے رب کی فرمان برداری کرتے رہو۔ یعنی رسپانس میں بھی شریعت مطہرہ نے ہمیشہ خوش اسلوبی اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ بن بھی جائے تو اس کے باوجود اپنے تعلق کو اسی انداز میں استوار رکھنا ہے۔ من لسانہ ویدہ کی جو حفاظت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس پر صاحب ایمان کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ یہی دین کا حسن ہے، یہی تعلیمات مصطفیٰ کا حسن ہے، اور یہی اسلام کے پیدا کیے گئے رشتوں کا حسن ہے کہ جس سے رشتوں کی حقیقی تقاضے پورے کر کے ہم اپنے معاشرے کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو سلمان بھائی یہ بھی بیان کیا کہ یہ خوش نصیبی کی علامات میں سے ہیں کہ کسی کو اچھا پڑوسی مل جائے۔ تو جب یہ خوش نصیبی کی علامات ہیں تو پھر ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ہمیں قرابت دار جو ملیں، جو پڑوسی اور ہمسائے ملیں تو وہ نیک صالح ہوں۔ نیک صالح، بالکل۔ اچھا ہوتا چونکہ یوں ہے کہ چونکہ ایک سوسائٹی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، تو بچوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا اور باقی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں پھر پڑوسیوں کے گھر کے اثرات آپ کے گھر میں بھی وارد ہوتے ہیں، تو آپ کی بچوں کی تربیت اور پرورش پر پڑوسیوں کا بڑا جو ہے ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ اچھا اگر ہم اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں، پچھلے دنوں بھی غالباً ایک پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہماری اخلاقی اقدار کی ہمارے شہروں میں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں ہمارے دیہاتوں سے اور ہمارے گاؤں سے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ ان کے پڑوسیوں نے اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا، یہ ساری چیزیں ہمیں گاؤں میں دیہاتوں میں ملتی ہیں۔ اگر کسی ایک گھر سے جناب رونے کی آواز آ جائے تو پورے علاقے کو گھنٹہ سوا گھنٹے میں پتہ چل جاتا ہے اس گھر میں کوئی پریشانی یا تکلیف ہے، اور سارے کے سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں۔ بالکل۔ اچھا پھر ہمارے ہاں ایک عجیب تاثر یہ ہے کہ صرف پڑوسی وہی ہے جس کے دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے۔ یہ طبرانی کے حدیث مبارکہ ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں آ کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی، اور یہاں شارحین نے حدیث نے لکھا ہے کہ شکایت یہ کی کہ وہ مجھ سے حال احوال نہیں پوچھتا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کہ تمہارے گھر سے 40 گھر تک تمہارا پڑوس ہے۔ اور امام زہری نے اس پر فرمایا کہ چاروں سمتوں میں 40 گھر تمہارے پڑوس کے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ وہ بھی پڑوسی ہے جس کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور 40 افراد تک اگر ہم 40 گھروں کے درمیان اپنی ایک سوسائٹی کو قائم کر لیں اور پڑوسیوں کے حقوق ہر جگہ ان اگر 40 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں، 40 کو ملٹیپلائی کریں 4 سے تو 160 گھر بنتے ہیں۔
تو 160 افراد کا اگر باہمی ربط اور تعلق اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے تو بتائیے کہ پریشانی رہے گی کہاں؟ ہر ایک دوسرے کے ساتھ ان پریشانیوں کو شیئر کر کے ایک دوسرے کی پریشانی کو آسانی کے ساتھ ختم